السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی زیادتی ہے انسان جو اپنی جان پہ کرتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی بخشش نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ظلم عظیم، شرک جو ہے بے شک ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کی جان پہ؟ ہم اپنی ہی جانوں پہ کرتے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سبھی گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالی توحید کی تاکید فرماتے ہیں، وحدانیت کی تاکید فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک جانو، مالک الہ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اللہ کی ذات۔ اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اللہ کی بندگی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ آپ میرے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ویسے ہی اچھے خلق کے ساتھ پیش آؤں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان میرے ساتھ اچھا پیش آتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ رکھوں، اگر کوئی میرے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتا ہے میں بھی محبت والا معاملہ رکھوں، لیکن اگر کسی جگہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے پھر بھی بندہ اچھا خلق رکھے۔ اور یہ والدین کے ساتھ تعلق یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور تعلق کیسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اے بندو جو تمہارے اوپر حقوق ہیں، وہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ تمہارے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان میں سے تمہارے والدین میں سے اگر ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، وہ دھیڑ عمری کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو تم ان کے ساتھ ان کو ریپیل نہ کرو، ان کو دور نہ کرو اپنے آپ سے، اور ان کے کسی معاملے میں اف تک نہ کرو۔ دیکھیں کیا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی یہاں تربیت فرما رہے ہیں، کیونکہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں جیسے انداز اپنا لیتا ہے، اور وہ بچوں جیسے ضدیں کرنے لگ پڑتا ہے۔ ایک حد تک انسان جو ہے اس کو ٹالریٹ کرتا ہے، پھر ظاہر ہے تھوڑا غصہ، خفگی آپ کے لہجے میں نہ آئے تو آپ کے چہرے پہ ضرور آ جاتی ہے۔ خفگی آپ اپنے لہجے سے یا اپنے عمل سے نہ ثابت کریں تو آپ کا جسم جو ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ ناراض، آپ کو یہ پسند نہیں آ رہی بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں اپنے جسم سے بھی یہ نہ ناراضگی دکھاؤ۔ اگر تمہارے والدین کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو تمہارے گراں گزرتی ہے، تمہارے نفس پہ بری لگتی ہے تمہیں، تو تم اس کا برا نہ مانو، اس پہ اف تک نہ کرو، اور جب بات کرو اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو بڑے ہی پیار سے بات کرو، بڑے ہی اچھے انداز سے انہیں مخاطب کرو، بڑے ہی پیار کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ کیوں والدہ؟ کیوں ناظرین؟ کیا وجہ؟
کیا وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کے ساتھ معاملات میں اتنا زیادہ ہمیں اس کا سبق دے رہے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ والدین کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، اللہ نے تخلیق کیا، اور والدین جو ہیں یہ ظاہری سبب بنتے ہیں اس انسان کو اس دنیا میں لانے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، اور تمہارے والدین جو ہیں وہ ظاہری سبب بنے کہ آپ کو اس دنیا میں لے کے آئے، ان کے ملنے سے آپ اس دنیا میں آئے، انہوں نے آپ کی پرورش کی، انہوں نے آپ کے لیے پریشانیاں جھیلیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو وہ لوگوں میں سب سے بڑا تعلق ہمارا اپنے والدین سے بنتا ہے، اور ان کے ساتھ ہماری معاشرت ایسی ہونی چاہیے، ہمارا حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں کسی بات کا رنج نہ ہو، کسی بات پہ ان کا دل نہ دکھ جائے۔ ہوتا کیا ہے جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں والدین تو کوئی بھی بات بار بار کرتے ہیں، ظاہر ہے یادداشت ویسی نہیں رہتی، یادداشت ساتھ نہیں دیتی، تو پوچھیں گے بیٹا وقت کیا ہوا، بیٹا وقت کیا ہوا، تو بار بار پوچھتے ہیں بیٹا وقت کیا ہوا، تو 2 دفعہ 3 دفعہ دینے کے بعد اگر ناراضگی کا اظہار کریں یا آگے سے ڈانٹ دیں، ابا جی آپ کو بتایا تو ہے 2 منٹ پہلے، اور پھر آپ بار بار پوچھ رہے ہیں وہی بات، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ بچپن میں انہوں نے آپ کے کیسے ناز اٹھائے، بچپن میں ہم کیسی خواہشات کرتے تھے، بار بار ایک ہی بات کو ماننا، بار بار ایک ہی چیز کو کہنا مجھے اس سے کھلائیں، اور وہ گھنٹوں کھلاتے رہنا، ناراضگی نہ کرنا، اور اس کے اوپر تیوری نہ چڑھانا۔ کس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی؟ اور جب انسان اس عمر میں پہنچتا ہے اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ لو جی یہ تو ایک دفعہ بات ہوئی، دوسری دفعہ بات ہوئی، اور پھر جو ہے اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بد تہذیبی کرتے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہیں کہ گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ گالم گلوچ، والدین کے ساتھ سختی، والدین کے ساتھ ناراضگی۔ والدین سے کیسی ناراضگی؟ والدین سے روٹھ کے کیا لینا ہم نے؟ کیا ان سے روٹھنا ہے جو آپ کو دنیا میں لے کے آئے، جنہوں نے آپ کی ضرورتیں پوری کی، جنہوں نے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلایا، جنہوں نے آپ کی ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، جب آپ بیمار ہوئے تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ آج ہم توانا ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے۔ یہ تو رسم زمانہ ہے۔ دیکھیں جی یہ تو رسم زمانہ ہے، ہر عروج کو آخر زوال ہے، اے بادشاہ وقت تیرا کیا خیال ہے۔ یہ تو رسم زمانہ ہے، عمریں ڈھل جاتی ہیں۔ حکیم سعید مرحوم وہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹے ہوتے مجھے کشتی کا شوق تھا انہیں، تو وہ رستم زمان گاما پہلوان کے پاس گئے، بہرحال کشتی نہ جاری رکھ سکے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں رستم زمان اتنے طاقت میں تھے، ظاہر رستم زمان تھے، وہ ایک بکرا تک کھا جایا کرتے تھے۔ پھر کہتے کیا ہوا، بوڑھے ہوئے، اور پھر بطور طبیب ان کا جانا ہوا ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ 1 کپ چائے بمشکل پیتے تھے، تب یہ عالم ہو گیا۔ آج جو تنومند ہوتے ہیں اور جو گھنٹوں کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کل ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، اور جن بچوں کے لیے 70 گھنٹے کام کیا ہوتا ہے، وہی بچے چھوٹی سی بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا، اور بڑا اس کو احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے، اور اگر 3-4 بھائی ہوں گے، کوئی سوچے گا میرے گھر آ جائیں یا میرے گھر آ جائیں، ہر کوئی
کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں. اللہ کے بندو یہ تو جنت ہے، یہ تو جنت ہے. کیوں جنت ایک دوسرے کو؟ یہ تو جھگڑنا یہ چاہیے کہ والدین میرے پاس رہیں گے، میرے پاس رہیں گے. کہا جاتا ہے کہ والدین آپ بھی تو چند دن رکھو نا، آپ بھی تو چند دن خدمت کرو، آپ بھی تو چند دن ان کو ذرا دیکھو. مجھے یاد ہے کہ میرے دادا ایسی ان کی حالت ہو گئی تھی کہ ان کی یادداشت بہت کمزور، اور میرے والد اکثر کہا کرتے تھے بیٹا دادا کے ساتھ ہی رہا کرو. جب انہوں نے باہر نکلنا گھر سے تو رستہ بھول جانا رستے میں، اور پھر گھنٹوں کبھی ادھر چلنا، کبھی میں ظاہر بچہ ہوتا تھا، پھر میں نے ان کو بٹھا دینا ایک جگہ کہ آپ بیٹھے، میں رستہ ڈھونڈ کے پھر میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. اور اب میں سوچتا ہوں کہ جوانی میں وہ کیا ہوں گے اور بڑھاپے میں کیسی حالت ہو گئی کہ لوگوں سے شناسائی، چہرے بھول گئے، رستے بھول گئے، نام بھول گئے، یادداشت اتنی کمزور ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. تمہیں وصیت کی جاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدہ جس نے 2 سال تمہیں دودھ پلایا، والدہ جس نے تمہاری دیکھ بھال کی، جس کے تم پہ اتنے احسان ہیں، جس نے تمہیں اٹھائے رکھا اپنے شکم میں، جس نے اپنا خیال نہ کیا اور تجھے کھانا دیا، اور جس نے تکلیف سے تجھے جنا، ان کو کیا کرو؟ ان کے ساتھ شکر کا معاملہ، شکر ادا کرو. انشکر لی والی والدیک. اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ اے لوگو میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو. شکر ایک ایسی کیفیت کا ہے کہ جس میں انسان ہر وقت ان کے احسانات کے تلے دبا رہتا ہے، احسانات کے تلے دبا رہتا ہے، اور ہر وقت ان کے احسان اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ہر وقت ان کی تعریف و توصیح کرتا ہے. شکر ایک ایسی کیفیت ہے کہ خوش رہتا ہے. وہ ڈانٹتے بھی ہیں تو خوش ہوتا ہے، ان کی ڈانٹ کو بھی موجب برکت سمجھتا ہے. اسے کہتے ہیں شکر والی زندگی. ان کی ناراضگی کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بڑا انعام ہے. والدین حیات ہیں، ناراض ہونے والے ہیں، ڈانٹ کرنے والے ہیں. وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے بنجر لوگ ہیں جن کی کھیتی بنجر ہو گئی، جن پہ یہ صاحباں کوئی نہ رہے. وہ کیسے لوگ ہیں. میں تو خوش قسمت ہوں کہ میں رات دیر سے آتا ہوں تو میری والدہ مجھے پوچھتی ہے کہ دیر سے کیوں آئے. یہ تو خوش قسمتی ہے کہ والدہ پریشان ہوتی ہیں. والدہ، اور دیکھیں انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں پھر بھی کہتی ہے جاتے ہوئے کہ بیٹا دیکھ کے سڑک پار کرنا. ایک عرصہ میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک عرصہ میری ماں سوئی نہیں تابش. ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا، اور ماں کا تو دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو پھر ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ. اور قول کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے سامنے ایسے پیش ہوا کرو جیسے مجرم جو ہے اپنے آقا کے سامنے، یا غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے، یا مجرم جج کے سامنے پیش ہوتا ہے. کیسے ادب کے ساتھ، اور کیسے اس کو ہوتا ہے کہ میری تھوڑی سی کوئی میں ایسی بات ہوگی تو سرزنش نہ ہو جائے. سرزنش کس کی؟ اللہ کی سرزنش سے ڈرو. اللہ کی سرزنش سے ڈرو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا جملہ کہہ دے، معاذ اللہ اپنے والدین کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دوں، کہ ایسی گستاخی کر دوں تو سارے اعمال اکارت. اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے. آتا ہے روایات میں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے ایک نوجوان ہے،
وہ سکرات الموت میں ہے اور موت کی سختی میں ہے، جان نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ صحابی رسول اس حالت میں تھے کہ ان کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ان کی والدہ حیات ہے؟ جی حیات ہے۔ والدہ سے ناراضگی تو نہیں؟ ہاں جی والدہ ناراض ہیں ان سے۔ اب خود سوچیں، وہ نماز روزے کے پابند تھے، کیا تھا، ذرا تلخی سے بات کرنے والے تھے، والدہ ناراض رہتی تھی کہ میرے سے ادب سے پیش نہیں آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ اب اپنے بیٹے کو معاف کر دیں تاکہ یہ جان کنی کے عالم میں ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ والدہ کہنے لگیں کہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا، میں نہیں معاف کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ، یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ پوچھنے لگی کہ آپ لکڑیاں کیوں اکٹھی کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آگ لگائی جائے گی اور اس کو آگ میں پھینکیں گے، کیونکہ تمہاری ناراضگی کے ساتھ یہ مرا تو اس نے جانا تو آگ میں ہی ہے۔ تو یہ ایک حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جانتے تھے والدہ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، وقتی طور پہ ناراضگی ہے اور معاف کر دے گی۔ ویسے ہی ہوا، والدہ تڑپ اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی۔ ادھر معافی ہوئی، ادھر جان نکلی۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اے انسان، تجھے اس بات کا حکم تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آ، اور اپنی ماں کے لیے جس نے تیری درد ذہ برداشت کی، تجھے درد ذہ برداشت کر کے جنا، تجھے دودھ دیا۔ روایات میں آتا ہے ایک بدو اپنی والدہ کو اٹھائے، پشت پہ اٹھائے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس نے دیکھا تو ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی والدہ کو ایسے اٹھا کے کندھوں پہ سارا حج کروایا ہے، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے تو اپنی ماں کی اس درد ذہ کا ہی حق نہیں ادا کیا جو تجھے جنتے وقت اس نے سہی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب درد ہے۔ کوئی بھی درد ہو جسم میں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس درد کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، درد زیادہ ہو جائے تو انجیکشن لگوا لیا جاتا ہے، پین کلر یوز کی جاتی ہیں تاکہ وہ درد سے آرام آ جائے۔ یہ ایک ایسی ہی درد ہے کہ اسے کہا جاتا ہے یہ درد اور بڑھے، درد سے آرام نہیں۔ ماں کیا دعا کر رہی تھی؟ درد اور بڑھے، جب تک یہ درد اس سطح پہ نہیں پہنچے گی تو میں اپنے بچے کو کیسے جنوں گی؟ لوگ درد کی دعا کرتے ہیں، یہ دعا سے درد پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بچے کو جننے کے لیے، کہ میرا بچہ دنیا میں آئے گا، اس لیے وہ اس درد کو سہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بدو آیا، ایک صاحب آئے، جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگا من احق الناس بحسن صحابتی، میری اچھی
میں کس کی اچھی خدمت کروں؟ سب سے زیادہ خدمت کا، سب سے زیادہ صحبت کا کون حقدار ہے دنیا میں؟ من احق الناس بحسن صحابتی، تمام لوگوں میں کون ہے جو میری خدمت کا زیادہ حقدار ہے، میری صحبت کا زیادہ حقدار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قال امک، تمہاری ماں۔ وہ دوبارہ اس نے پوچھا کہ قال ثم من، اور اس کے علاوہ اور کون؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ثم امک، ہماری والدہ۔ پھر اس نے پوچھا ثم من، پھر آپ نے فرمایا امک، اور پھر جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قال ابوک، تمہارا والد۔ اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو 3 گنا اس لیے زیادہ کہ وہ جو حصہ ماں نے کیا ہوتا ہے، اس میں جب ماں نے بچے کو پیٹ میں لیا ہوتا ہے، جب اس کو اٹھایا ہوتا ہے، اپنی ضعف میں بھی اپنے خون سے اس کو سینچا ہوتا ہے، یہ ایک حصہ وہ ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جب اس کو پیدا کیا ہوتا ہے اس تکلیف کے ساتھ، اور تیسرا حصہ وہ ہے وہ جو پرورش کی ہوتی ہے۔ اور جب والد جو ہے چوتھے حصے میں، یعنی کہ پرورش کے بعد جب بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو دیکھ بھال میں ماں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن دودھ پلانے تک کا عمل والدہ اکیلی جھیلتی ہے، پیٹ سے لے کے بچے کے بننے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ مِنْ عَلَقَةٍ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اے انسان، ہم نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھے ایک نطفے کی شکل میں ایک خاص جگہ پہ رکھا، اور پھر اس سے تمہیں خون کا لوتھڑا پھٹک بنائی، اور پھر لوتھڑا بنایا، پھر تجھے ہم نے ایک ڈھانچہ بنایا، پھر اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا تو دنیا میں آیا۔ کیا ہی تیرا احسن خالق ہے۔ تو یہ تمام عمل میں کون شامل ہوتا ہے؟ اللہ کا اذن، اور وہ ماں جو جنتی ہے اس بچے کو۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔